ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضور درگاہ قلعہ کی جو کہ گنی پہاڑوں کے درمیان میں موجود ہے۔ اس قلعے میں بڑے بڑے تاجر خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں اور وہاں پر فروخت کرتے ہیں، اور ان لڑکیوں کی فروخت میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، امراء اور بڑے بڑے تاجر نظر آتے ہیں۔ وہ بادشاہ اور باقی دیگر لوگ ان لڑکیوں کو خرید کر لے جاتے ہیں۔ ان میں سے تو کئی ان سے کام لیتے ہیں، کئی اپنی خدمات کے لیے رکھتے ہیں، کوئی ان سے اپنی جسم کی ہوس مٹاتے ہیں، اور جو رحم دل ہوتے ہیں وہ ان سے شریعت کے مطابق نکاح کر لیتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ پھر تو اس قلعے کو فتح کرنا چاہیے۔ تو اتنے میں وزیر بولا، جی ہاں سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ایک ایسی ریاست ہے جس میں ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے محل میں موجود غداروں نے محل پر قبضہ جما لیا اور اس بادشاہ کو بھی قید کر لیا اور اس کے تخت پر اپنی مرضی کا ایک اور بادشاہ بٹھا دیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا، سلطان معظم، ہمارے جاسوسوں کی خبر کے مطابق وہ بادشاہ آپ کے ساتھ الحاق کر کے اپنی تجارت کو مزید فروغ دینا چاہتا تھا اور اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس محل میں موجود دشمنوں کی جاسوسوں اور غداروں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کو قید کر کے اس کی سلطنت چھین لی، اور وہ جانتی تھی کہ شہزادی یہ سب کبھی نہیں ہونے دے گی۔ تو انہوں نے شہزادی کو ایک بڑے تاجر کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہوا اور سپاہیوں کو کہنے لگا کہ جب بھی کوئی مسلمان حق کی بات کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس آواز کو دبوچنے کے لیے کئی گدڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کو کبھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگا، سلطان معظم، اب آپ کیا کریں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس قلعے کے اندر جاؤں گا اور سب سے پہلے اس شہزادے کو خرید کر آزاد کراؤں گا، اور اس کے بعد میں اپنا لشکر لے کر اس محل پر حملہ کروں گا اور اس میں موجود قید بادشاہ کو آزاد کروا کے ظلم کو مٹا دوں گا۔ تو اتنے میں سلطان کا ایک وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، اس قلعے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں خرید و فروخت ہوتی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون سی شہزادی ہے؟ آپ ان سارے لڑکیوں کو تو نہیں خرید سکتے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سلطان کے آنکھیں اتنے کمزور نہیں کہ ایک عام عورت اور ایک جنگجو شہزادی میں فرق نہ کر سکوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے ایک قریبی وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، بے شک آپ کی نظر چیل سے زیادہ تیز ہے، لیکن دشمن آپ کو دھوکہ ضرور دے سکتا ہے، لہٰذا آپ کوئی ایسی ترکیب سوچی جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ جس لڑکی کو آپ خریدنے والے ہیں وہ اس بادشاہ کی بیٹی انہی شہزادی ہے، کہیں آپ غلطی سے کوئی اور لڑکی نہ خرید کر لے آئے اور وہ شہزادی کسی ظالم کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔
کہ اتنی میں ایک سپاہی اندر آیا اور کہا سلطان معظم ایک باہر بوڑھا بزرگ بھیک مانگ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کو اندر آنے دیجئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار سے کبھی کسی بیکاری کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب وہ بوڑھا حاضر ہوا تو سلطان کو وہ بوڑھا کہنے لگا، سلطان معظم بے شک میں آپ کے آنکھوں میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ایسی فتوحات حاصل کریں گے جن پر دشمنوں نے کئی صدیوں سے قبضہ کر رکھا ہے، اور آپ کے نظروں میں ہمارے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صاف دکھائی دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران و پریشان ہوا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ مسکرانے لگا اور کہا، بابا جی اگر آپ کی نظر اتنی تیز ہے کہ آپ کسی کو بھی دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر کیا خوبی ہے، تو کیا آپ مجھے میرے چند سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم بے شک میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ تو سلطان نے کہا، اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب دے دی تو تمہیں منہ مانگی رقم ملے گی۔ یہ سن کر بوڑھا کہنے لگا، سلطان معظم آپ اپنا سوال کرے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فرض کرے آپ کے سامنے 100 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں کھڑی ہوئی، اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ ان 100 میں سے ایک لڑکی بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی ہے، آپ ان 100 لڑکیوں میں شہزادی کی پہچان کیسے کرے گی؟ یہ سوال بڑا مشکل تھا۔ بوڑھا آدمی ڈنڈے کے سہارا لیتی ہوئی زمین پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے کو کہا، بابا جی کیا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، نہیں سلطان معظم میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو او بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم میں ان 100 میں سے شہزادی کو صرف 2 طریقوں سے ہی تلاش کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، اوہ کیسے؟ تو اوہ بوڑھا کہنے لگا، سلطان معظم میں ان لڑکیوں کے سامنے کوئی ایسی شاہی چیز لے کر جاؤں گا جو صرف ایک شہزادی ہی نے زندگی میں دیکھی ہوگی، اور باری باری ان کو وہ چیز دکھاؤں گا، اور جو عام لڑکی ہوں گے اس کو بھی کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، وہ ایسے ایک عام چیز سمجھے گے، لیکن جو شہزادی ہوں گی اسے وہ دیکھ کر فوراً پہچان لے گی کہ یہ شاہی چیز ہے۔ سلطان نے کہا، وہ کیا چیز ہوں گی؟ تو اتنے میں بوڑھے بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دیکھتی ہوئی کہا، سلطان معظم آپ کے ہاتھ میں جو موجودہ انگوٹھی ہے یہ دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ اس کے بازار میں قیمت چند سکے ہوں گے، لیکن ایک اصلی جواہری یہ بتا سکتا ہے کہ یہ انگوٹھی کتنی قیمتی ہے، کیونکہ یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بوڑھی کے بات سمجھ آ گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب بتاؤ دوسری کون سی ترکیب استعمال کرو گے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ میں ایک ایسا دوا لگاؤں گا جس کو لگانے سے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے سختی آ جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں جب سارے لڑکیوں سے ہاتھ ملاؤں گا تو ان میں سے جو عام لڑکی ہوں گی اس نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہوگا، اس کو میرے ہاتھ کی سختی سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی میں شہزادی سے ہاتھ ملاؤں گا وہ ہاتھ کی تھوڑی سی بھی سختی کو برداشت نہیں کر سکے گی، اور اس کے چہرے سے ہی پتہ چلا جائے گا
لگا کہ اسے تکلیف ہوئی ہے، اور اسی طرح میں ان 100 میں سے ایک شہزادی کو بآسانی نکال سکتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا جی کو کہا، بابا جی آپ نے میرے دونوں سوالوں کے بہتر جواب دی، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے بس ایک وقت کا کھانا دے دیجئے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سلطنت کو رنگ لگائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی کو کہا کہ بابا جی کو کمرے کے اندر لے جاؤ اور پرلطف کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے کے بعد اگر بابا جی اس محل میں رہنے کے لیے راضی ہو جائے تو اس کو ایک کمرہ دکھا دو۔ وہ باورچی بابا جی کو لے کر چلا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علی بن سفیان کو کہا کہ اے علی، میں اپنے منزل کی طرف کل صبح ہی روانہ ہوں گا، کیونکہ کل صبح اس قلعے میں منڈی لگنی ہے اور میں سب سے پہلے اس قلعے میں داخل ہوں گا تاکہ پہلا خریدار میں ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی میرے جانے سے پہلے شہزادی فروخت نہ ہو جائے۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے نماز ادا کی اور منزل کی طرف روانہ ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جب اس قلعے کے اندر پہنچا تو کہ ایک عام آدمی کی بیس میں تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بہت سارے لڑکیاں موجود تھی جو اس قلعے کے اندر لے کر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد منڈی لگ گئی اور بڑے بڑے وزیراں، امراء اور بادشاہ بھی آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اندر داخل ہوا تو تمام لڑکیاں ایک قطار میں کھڑی تھی اور ہر خریدار ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کس لڑکی کو خرید جائے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بزرگ کی ترکیب پر عمل کیا اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں وہ انگوٹھی لی اور ان سب لڑکیوں کو اسی طرح دکھایا کہ وہ سامنے سے انگوٹھی صاف صاف نظر آتی۔ اب جو وہاں لڑکیاں عام تھیں، انہیں جو کسی غریب یا مزدور کی بیٹیاں تھی، تو انہوں نے سلطان کی انگوٹھی کو دیکھ کر کسی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے اسی شہزادی کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا تو سلطان کی انگوٹھی کو دیکھ کر اسے لڑکی کی آنکھیں پٹ رہ گئی۔ اور سلطان کو شکل سے نہیں جانتی تھی اور سلطان نے بیس بھی بدلا ہوا تھا، اور پھر وہ دل میں سوچنے لگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ ایسا سلطان نہیں جو لڑکیوں کو خرید و فروخت کرے، وہ تو کسی نہ کسی جنگ میں کافروں کے سر اتار رہا ہوگا۔ اس کا اس غلیظ قلعے میں کیا کام؟ لہٰذا وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کی بات پر عمل کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے ایک سپاہی کے ہاتھوں پر وہ دوا لگائی۔ چند لمحوں کے بعد سپاہی کا ہاتھ سخت ہو گیا، اتنا سخت ہوا کہ سپاہی خود اپنے ہاتھوں میں درد محسوس کرنے لگا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سپاہی باری باری ان خرید و فروخت ہونے والی لڑکیوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے میری اللہ، کسی نامحروم لڑکی کو چونی پر معاف کرنا، کیونکہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد غلط نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس لڑکی کے قریب پہنچا اور جب اس سے سپاہی نے ہاتھ ملایا تو سپاہی نے تھوڑا سا ہاتھ کو سختی دی تو اس لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ سلطان سمجھ گیا کہ اگر یہی سختی کسی اور لڑکی کے ہاتھ کو دے دے تو اسے شاید محسوس بھی نہ ہوتا، لیکن یہ شہزادی ہے جو کہ ایک محل میں پلی بڑی ہے، جس نے اپنی زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، نہیں کبھی گرمی دیکھی، نہیں سردی، نہیں بھوک دیکھی، تو صرف ایک شہزادی ہی اتنی نازک ہو سکتی ہے۔ سلطان
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام کی تاجر کے بیس میں اس شہزادی کو دگنی قیمت میں خرید لیا اور وہاں سے چپکی سے روانہ ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل میں واپس آ گیا اور اس لڑکی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب تم اپنے بابا کو آزاد کرانے میں ہماری مدد کرو گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی عقل مندی سے ایک بہترین حکمت عملی بنائی اور اس بادشاہ کی محل میں خفیہ راستے سے داخل ہو گئی اور سلطان کی اشارے کرتی ہی سلطان کی سپاہیوں نے ان غداروں پر حملہ کر دیا اور ان تمام غداروں کو مار دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے وہ بادشاہ پھر سے اپنے تخت پر نشین ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کو الوداع کہہ کر واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور واپس آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اسی وزیر سے پوچھا کہ اوہ بابا کہاں ہے؟ تو وزیر نے بتایا کہ حضور اوہ بابا جی کھانا کھا کر اسی وقت ہی چلا گیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے کمانداروں کو کہا کہ میں اس وقت تک چین کے سانس نہیں لوں گا جب تک اس قلعے کو فتح نہیں کر لیتا، کیونکہ جس جگہ پر ہمارے بہنیں بیٹیوں کو عزت کی بولی لگائی جاتی ہے میں اسے قلعے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس قلعے کو چند دنوں کے اندر فتح کر لیا اور وہاں قلعے کے اندر ایک بڑا سا مدرسہ بنوا دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ مدرسہ کئی سالوں تک چلتا رہا جس میں کئی بڑے بڑے علماء نے تعلیم حاصل کی۔ جزاک اللہ۔